میٹھا کھاتا ہے ڈائبیٹک، اس کی یہاں زبان پہ بڑا مزہ آتا ہے اس کو، اس لیے وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، اس کا سویٹ ٹوتھ ہے، ہی لوز ٹو ایٹ اٹ۔ اب اس کی باڈی جو ہے وہ متحمل نہیں ہو رہی، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ دوسری طرف ایک الکوہولک ہے، اس نے جب الکوہول یوز کرنی شروع کی تو اس کو بڑا سکون ملا، یا اس کو بڑا مزہ آیا، اس کو ہائی ملی، اس کو برین کے سینٹر میں کچھ مزہ آیا، کہیں پہ پلیجر سینٹر میں اس کو مزہ آیا۔ Now he wants to do it more often and again. یہ ایڈکٹیو بیہیویئر اس کا بنا، تو اس میں اس کو اگر کوئی کہتا ہے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی فیملی کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے ارد گرد، تو بھئی یہ نہ کرو۔ وہ کہتا ہے میرا تو مزہ لگا ہوا ہے، مجھے تو کرنے دو نا۔ یہ جو فیکٹر ہے جو ایڈکشن کی طرف کسی کو پش کرتا ہے، اور وہاں پہ معالج، تھراپیوٹک ٹیم وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سائیکل کو کیسے بریک کیا جائے ایمیکیبلی، کہ وہ اس کا کام بھی چلتا رہے، اور پروبیبلی اٹس آسکنگ فار ٹو مچ، کام بھی چلتا رہے اور اس کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ دیکھیں، جب کوئی ڈائبیٹک مٹھائی کھاتا ہے تو چند سیکنڈ کے اندر اندر اسے مزہ آتا ہے، اور کنیکشن بنانا بہت آسان ہے، لیکن جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ڈائبٹیز سے 6 مہینے بعد یا سال کے بعد، ان کمپلیکیشنز کا کنیکشن مٹھائی سے بنانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کا جو ٹائم میں رشتہ ہے، ایک قربت کا ہے، ایک بہت دوری کا ہے۔ اور جب بھی کوئی الکوہلک شراب پیتا ہے تو جب وہ گلے سے اترتی ہے تو اس کو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اور یہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں ڈیولی برین میں، اور اس کی ایک یوفورک ریکال ہوتی ہے۔ جیسے آپ ایڈورٹائزنگ کی ریکال کو پہچانتے ہیں کہ جو آپ ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں، تو جب آپ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی ٹوتھ پیسٹ کی یا صابن کی، تو آپ کو ایک ریکال آتی ہے جو کہ ہمارے دماغ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ اچھا، شراب جب کوئی پیتا ہے تو فوری طور پر اس کو اچھا لگتا ہے الکوہلزم میں، لیکن چند گھنٹوں کے بعد یا اگلی صبح اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، جسے ہینگ اوور کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شراب شام 6 بجے پینا شروع کرتا ہے تو پہلا 1 گھنٹہ اس کا تقریباً اچھا گزرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر تلخی ابھرنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جسم میں زہریلے مادے بننا شروع ہوتے ہیں۔ پھر اہل خانہ سے اس کا انٹریکشن ہو تو وہ پہلے ہی گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی تماشا لگنے والا ہے، اور سب بہت اچھی طرح کنیکٹ کر پاتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے اس کے حالات اتنے دگرگوں ہو جاتے ہیں، لیکن خود مریض کو یہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ میری حرکتیں یا میرا بیہیویئر بہت خراب ہے۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بہت تلخی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس سے بات نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی براڈ کاسٹر کی طرح بات کر رہا ہوں۔ وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ دیوار پکڑ کے یا زمین پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں کسی کیڈٹ کی طرح چل رہا ہوں۔ یہ اس کا ایک اپنا پرسیپشن ہے۔ اگر اہل خانہ ایسے موقع پر، آج کل تو بڑا رواج ہے ویڈیوز بنانے کا، اپنے فیملی ممبر کو جو الکوہلزم کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر موبائل سے اس کی ویڈیو بنا کے کسی مناسب وقت پر اس کے اسمارٹ فون میں آپ سینڈ کر دیں اور وہ دیکھ لے تو کافی فرق پڑے گا۔ ٹریگرنگ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ٹریگرنگ نہیں ہو جائے گا؟ وہ انوائے نہیں ہو سکتا پرسن؟ انوائے ہو سکتا ہے، ہمیں ہمارا مقصد انوائے کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک ریالٹی کی ڈوز دینا ہے۔ لیکن صبح میاں صاحب اٹھ کے 11 بجے دفتر اگر گئے ہیں اور آپ 1 بجے وہ ویڈیو گزشتہ رات کی بھیج دیتے ہیں تو انوائے تو ہوگا بندہ، لیکن ریالٹی کا ایک ٹیکہ تو لگ جائے گا نا۔ انسائٹ آئے گی، آ سکتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم جب اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کافی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کے دوسری جانب رہتے ہیں، یعنی غلط جانب رہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم دوسروں پہ بہت نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے، اور ہم اپنے آپ پہ نکتہ چینی نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ چونکہ ہم نے ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کرنا ہے، تو ہم نے فیڈ بیک دینا ہے جو کئی طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں اگر میں جان کی مان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے، یا اس طرح کر کے بات کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ
جیسے میں نے عرض کیا کہ ویڈیو بھیج سکتے ہیں جو کسی موقع پر آپ نے بنائی ہے کہ یہ آپ کے حالات تھے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ آپ ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں کیونکہ ایس ایم ایس بھیجنے میں آپ کو کچھ موقع ملتا ہے کہ آپ بات چیت کو سنوار سکتے ہیں, آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک ایسا ایس ایم ایس جو پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے, آپ اسے 10 منٹ میں جب بناتے ہیں تو آپ غلطیاں زیادہ نہیں کرتے. اور فیس ٹو فیس بات کرنے میں بعض اوقات ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کیسے کرنی ہے, اور ہم بعض اوقات اشتعال انگیزی والی بات کر جاتے ہیں. تو آغاز میں اگر ہم ایس ایم ایس بھیج دیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا, یا ہم خط لکھ دیں, کسی کے ہاتھ رکا بھیج دیں کہ یہ میری تشویش ہے, اور مختصر بات آپ کر لیں کہ یہ یوں مجھے لگتا ہے. ایک پہلا پرنسپل جو میں بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کسی پیارے کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, اسے بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو دنگا فساد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ معاملے کو وقتی طور پر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ اکثر اوقات یہ بات کرتے رہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے خوب لمبی چوڑی باتیں کی, سلواتیں سنائیں اور سنی, اور ایک دوسرے کو بلیم گیم کیا, لیکن پھر اتنی ناراضگی بڑھ گئی کہ 3 ہفتے نہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا کیا, نہ ایک دوسرے سے بات کی, اور پھر 2 مہینے بعد جوش آیا تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ شور شرابہ کر لیا. تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کا انٹریکشن فیملی ممبر سے ہو, جہاں آپ کسی کے رویے سے شاکی ہوں یا پریشان ہوں, جیسے آپ کا بیٹا پڑھتا نہیں ہے, یا وہ راتوں کو دیر سے آتا ہے, یا غلط دوستوں سے ملتا ہے, یا خامد دیر سے آتا ہے اور ڈرنک آتا ہے, یا خامد نے کوئی اور آف شور کمپنی بنا رکھی ہے, تو آپ اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں. ہلا گلا کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو میں کہتا ہوں کہ حق سچ کی بات کریں اور پھر یو ٹرن لے لیں. پھر آپ نارمل زندگی کی طرف چلے جائیں کہ چلو بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, یا کوئی کام کہہ دیتے ہیں کہ اچھا چلے مجھے یہ میرا چھوٹا سا کام کر دیں, تاکہ یہ احساس رہے کہ رشتہ ایٹ سٹیک نہیں ہے, بلکہ اس بندے کی اپنی زندگی میں کوئی نفع نقصان کا معاملہ ہے. خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.